وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جنگ میں جو فتح ملی وہ صرف اس لیے ملی کہ اللہ پر بھروسہ کیا. ساز و سامان اور ہتھیار سے فتح نہیں ملتی، بلکہ اللہ جن کے ساتھ ہو ان کو ہی فتح حاصل ہوتی ہے. آگے سورہ انفال کی آیت نمبر 25 میں ایک اہم حکم یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ وہ خود شریعت پر عمل کر لے اور بس، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دے، اس کو سمجھائے اور اس کے لیے کوشش کرے. اس لیے آگے یہ فرمایا گیا کہ اگر کسی معاشرے پر، کسی قوم پر اللہ تبارک و تعالی اس قوم کی برائی کی وجہ سے عذاب بھیجتے ہیں تو صرف اس کا وبال ان لوگوں پہ نہیں پڑتا جو لوگ برائی میں مبتلا تھے، بلکہ ان لوگوں پہ بھی وہ وبال پڑتا ہے کہ جو لوگ خود تو برائی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اسی طریقے سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ بات سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے. دراصل مال کو اسلام نے، قرآن نے خیر کہا ہے، اولاد کو بھی زینت کہا ہے. گویا یہ دونوں ایک نعمت ہے، دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں تمہارے لیے آزمائش ہے. مال کی محبت اور مال کی لالچ میں کوئی بھی قدم ایسا نہ اٹھانا زندگی کے اندر جس کی وجہ سے اللہ کے احکام ٹوٹتے ہوں. اسی طریقے سے اولاد کی محبت میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کی وجہ سے اولاد کو تو دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے لیکن تمہاری آخرت بگڑ جائے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کفار کی میٹنگ کا تذکرہ ہے. آیت 30 کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو مکہ کے کفاروں نے یہ مشورہ کیا کہ جب تک ہم انہیں ختم نہ کر دیں گے، انہیں قتل نہ کر ڈالیں گے، ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہے گی اور ایک دن آئے گا کہ جب یہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے میٹنگ کی اور کفار کے تمام قبیلے کے لوگ اس میں شریک ہوئے. الگ الگ رائے آئی، کسی نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، تو کسی نے کچھ کہا، تو کسی نے کچھ کہا. آخر میں یہ پاس ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو قتل کر دیا جائے. لیکن بلی کی گردن میں گھنٹی کون باندھے؟ ہر قبیلہ ڈرا ہوا تھا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے. تو یہ بات طے ہوئی کہ پھر ایسا کرتے ہیں. ان کو یہ خوف تھا کہ اگر کوئی خاص قبیلہ ایسا کرتا ہے یا اس کے لوگ ایسا کرتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور ان کے قبیلے والے ان کے خلاف ہو جائیں گے اور انہیں اس کا بدلہ ان سے لیں گے. اس لیے یہ طے ہوا کہ ہر قبیلے کا ایک جوان طے ہو اور یک بارگی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے بتا دیا اور یہ حکم دے دیا کہ آپ وہاں سے نکل جائیں مکہ سے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو نکلنے سے پہلے ہی ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہوئے ایسے گزر گئے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور اس طریقے سے آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں. اس واقعے کا پورا خلاصہ اور اس کی پوری تفصیل سیرت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت 33 میں یہ فرمایا کہ اے نبی، یہ کفار اس لیے عذاب سے محفوظ ہیں کہ آپ ان کے درمیان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی حملہ کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پریشان کرنے والے، اذیت پہنچانے والے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس لیے عذاب نہیں دے رہے تھے کہ رسول اللہ وہاں پر موجود تھے. آپ کی برکت سے وہ لوگ بھی محفوظ رہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اور اگر یہ منہ موڑے رکھیں تو یقین جانو اللہ تمہارا رکھوالا ہے، بہترین رکھوالا اور بہترین مددگار ہے. یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے جہاد کریں، دشمن کی کثرت اور ساز و سامان سے کبھی بھی مرعوب نہ ہو. اسی پارے کے آخر میں یہ بھی بتلایا گیا
کہ انسان اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. اس کے نامہ اعمال کے اندر اس کے اعمال اچھے یا برے اس وقت لکھنے شروع ہوں گے جب وہ اسلام قبول کرے گا. اس سے پہلے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.